السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ اگر آپ حج پہ جانے کا پلان کر رہے ہیں، اٹس یور فرسٹ ٹائم یا آپ پہلے بھی گئے ہوئے ہیں حج پر، یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ کرے گی ٹو پریپیئر فار حج ان دا بیسٹ پاسبل وے۔ حج ہر مسلمان کی لائف کا سب سے اہم سفر اور ایکسپیرینس ہوتا ہے، اینڈ اگر آپ حج کے لیے اچھی طرح پریپیئرڈ ہوں تو حج اور بھی آسان لگتا ہے، اسپیشلی اپ لفٹنگ بھی۔ تو آج کی ویڈیو میں آئی ول شیئر 5 امپورٹنٹ تھنگس جو حج پہ جانے سے پہلے ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، اینڈ یقین کریں یہ ہمیں سیو کرتا ہے فرام اسٹریس، کنفیوژن اینڈ لاسٹ منٹ پرابلمس۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کوئی امپورٹنٹ بات مس نہ کریں۔ سو لیٹس بگن۔ فرسٹ پوائنٹ از کہ آپ انشور کریں آپ کے پاس سارے امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں۔ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے جس کی ویلیڈیٹی 6 منتھ ایٹ لیسٹ ہو۔ اس کے بعد آپ کے پاس کنفرمڈ حج ویزا ہو، فلائٹس اینڈ ہوٹل بکنگس ہوں، اور ان سب کی فوٹو کاپیز آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ نیکسٹ، آپ نے سب ریکوائرڈ ویکسینیشنز کروا لی ہوں، جیسے کہ میننجائٹس، پولیو اینڈ سیزنل فلو۔ یہ ویکسینیشنز آر اے مسٹ فار حج اینڈ ٹائملی کروا لینی چاہیے۔ اینڈ فائنلی، سعودی نسک ایپ سیٹ اپ ہونا چاہیے آپ کے موبائل میں ٹو میک دا ہول عمرہ اینڈ حج پروسیس ایزی۔ سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از ٹو سیٹل ڈیٹس اینڈ میک امینڈس۔ حج ایک بہت اسپریچول جرنی ہے، سو حج پہ جانے سے پہلے اگر آپ پر کوئی قرض ہے، کسی کا بھی کوئی حساب کرنا ہے، تو وہ لازمی ریزالو کر کے جائیں۔ اینڈ میک امینڈس مطلب اگر آپ کی کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو وہ ختم کر کے جائیں۔ آسک پیپل فار forgiveness تاکہ آپ کے دل میں سکون ہو جب آپ حج پر جائیں۔ اگر کسی رشتہ دار سے بات چیت بند ہے تو وہ ناراضگی بھی ختم کر کے اینڈ معافی مانگ کر جائیں۔ تھرڈ، آلسو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو ڈو اس کہ آپ حج کے مناسک اچھی طرح سیکھ کر اور سمجھ کر جائیں۔ حج پر جانے سے پہلے اچھی طرح حج کو اینڈ حج کے پورے پروسیس کو سمجھ کر جائیں، جیسے کہ ٹائپس آف حج جو کہ 3 ٹائپس ہوتے ہیں، تمتع، قران اینڈ افراد۔ تو اپنے حج آپریٹر سے سمجھیں کہ آپ کون سے والا حج پرفارم کریں گے۔ نیکسٹ، احرام کیا ہے، احرام کی حالت میں کیا الاؤڈ ہے، کیا الاؤڈ نہیں ہے، ان سب باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر جائیں۔ پھر اسٹیپس آف حج سمجھے، یعنی ذی الحج کی کون سی ڈیٹ پر کہاں جانا ہوتا ہے، اس جگہ پہنچ کر کون کون سے اہم کام ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب کو ڈیٹیل میں سمجھیں۔ جیسے 8 ذی الحج کو حجاج منا جاتے ہیں، رات وہیں گزارتے ہیں۔ پھر 9 ذی الحج کو ظہر سے پہلے عرفات پہنچنا ہوتا ہے، اینڈ یہ حج کا اہم ترین رکن ہے۔ پھر 9 ذی الحج کو مغرب کے بعد حجاج مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، رات وہیں گزارتے ہیں، اینڈ پھر 10 ذی الحج کو پہلی رمی کے لیے جمرات جاتے ہیں، وہاں سے طواف زیارہ کرنے جاتے ہیں حرم، جس میں طواف اینڈ سعی دونوں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح باقی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں حج سے ریلیٹڈ جو آپ کو حج پر جانے سے پہلے ہی پتہ ہونی چاہیے۔ حج کی تیاری کے لیے جتنی بھی دعائیں یاد ہو سکتی ہیں وہ کر لیں۔ سنہ کے اکارڈنگ حج کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ سمجھیں۔ حج کو سمجھنے کے لیے آپ حج سیمینارز اٹینڈ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جاتی ہیں، پھر بہت سی اسلامک بکس مل جاتی ہیں جس میں ڈیٹیل میں حج کے ارکان ایکسپلینڈ ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ حج ہر مسلمان پر ایک ہی دفعہ فرض ہے، تو آپ جو پہلے حج کرتے ہیں وہی آپ کا فرض حج ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ جتنی مرتبہ حج کر لیں وہ صرف نفلی حج ہوتا ہے، تو اس لیے آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کا فرض حج ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہے، اس لیے پوری تیاری کے ساتھ جائیں تاکہ آپ کو حج سے واپس آ کر کوئی افسوس نہ ہو کہ حج پر کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی مناسک آپ سے پورا نہیں ہوا۔ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ میں نے حج پہ جانے سے پہلے بہت ساری بکس پڑھی، اپنے پاس نوٹس بنائے، حج سیمینارز اٹینڈ کیے، دعائیں یاد کیں، اینڈ اس کی وجہ سے حج پر مجھے کوئی کنفیوژن نہیں رہی یا کوئی ڈر نہیں تھا کہ میں کچھ مس کر دوں گی یا کوئی چیز غلط ہو جائے گی، کیونکہ حج کو اچھی طرح سمجھ کر اینڈ سیکھ کر گئی تھی۔ تو آپ بھی حج پر جانے سے پہلے اچھی طرح سیکھیں تاکہ آپ کا حج بھی ایزیئر ہو اینڈ عبادت بھی بھرپور ہو۔ فورتھ پوائنٹ ہے ٹو پریپیئر یور سیلف فزیکلی اینڈ میڈیکلی۔ اگر آپ کو واک کی عادت نہیں ہے تو حج پہ جانے سے 1-2 منتھس پہلے واک ضرور شروع کر دیں۔ حج پر کافی چلنا پڑتا ہے، اینڈ اگر آپ کو واک کی عادت نہ ہو تو وہاں جا کر آپ کو بہت تھکن ہو سکتی ہے اینڈ تکلیف بھی۔ دوسرا، اگر آپ کو کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہے جیسے بی پی یا شوگر ہے تو جانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لیں، اینڈ اپنی سب اسینشیل میڈیسنز اپنے ساتھ لازمی پیک کریں۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھ ایک بیسک فرسٹ ایڈ کٹ ضرور رکھیں جس میں پین کلرز ہوں، اینٹی بائیوٹکس ہوں، اینٹی الرجیز، کوئی فریگرنس فری مسکولر پین آئنٹمنٹ،
and most important, ORS or any other form of hydration drink is a must. اس کے علاوہ پیک آل اسینشیلس جیسے احرام، خواتین کے لیے ابایاز، کمفرٹیبل شوز اینڈ ایکسٹرا کلودنگ. آل دیز پریپریشنز انشور کہ آپ کا پورا حج آسانی سے کمپلیٹ ہو سکے. The fifth and most important thing to do is to purify intentions, نیہ, and strengthen your spiritual routine. یعنی آپ سوچیں حج کی کیا نیت ہے، حج کے بعد آپ اپنی لائف میں کیا چینجز چاہتے ہیں، اینڈ حج آپ کو کیسے بہتر انسان بنا سکتا ہے. دعاؤں کی لسٹ ضرور پریپیئر کریں. اللہ سے مانگنے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے. عرفات کے دن سب سے زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اپنی دعاؤں کی لسٹ، اپنے فرینڈس اینڈ ریلیٹیوز کی دعاؤں کی لسٹ ساتھ لکھ کر رکھیں تاکہ وہاں جا کر آپ اپنی اینڈ کسی اور کی کوئی دعا نہ بھول جائیں، اینڈ سب امت مسلمان کے لیے بھی دعا کریں. نماز قائم کریں، قرآن ریگولرلی پڑھنا شروع کریں، اللہ کا ذکر زیادہ کر دیں، صدقہ دیں، اینڈ اگر کوئی زکوٰۃ دینے والی رہتی ہے تو وہ بھی ادا کر کے اپنے حج کے سفر پہ نکلیں. مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں فار حج تاکہ آپ کو حج کا سفر آسان ہو اینڈ آپ کا حج بھی قبول ہو. آمین. سو ود دیٹ آئی ہوپ اللہ ہر مسلمان کو حج کا موقع عطا کرے اینڈ اپنا مہمان بنائے اینڈ سب حجاج کا حج قبول کرے. آمین.